سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے پوری حضرت عمر کی سیرت کو 3 جملوں کے اندر سمیٹا ہے. فرمایا کان اسلامہ فتحا، حالانکہ مکہ کی ابتدائی زندگی کا زمانہ ہے، کہا کہ عمر کا اسلام لانا ہمارے لیے ایسا تھا جیسے فتح ہمیں نصیب ہو گئی ہے، مکہ ہم نے فتح کر لیا ہو جیسے. وہجرتہ نصرا، اور ان کی ہجرت ہمارے ساتھ، ہم تو بڑی کسب و پرسی کے عالم کے اندر نکلے تھے ہجرت کے لیے، چھپتے ہوئے خوف سے راتوں کو، اور کوئی رستے سے لوٹایا جا رہا ہے، کسی کی بیوی روک لی گئی ہے، کسی کے بچے پکڑ لیے گئے ہیں، کسی کا پیچھا کیا جا رہا ہے، کوئی ایک رستے سے جا رہا ہے، کوئی دوسرے رستے سے جا رہا ہے. کہا عمر فاروق کی ہجرت ہمارے لیے ایک نصرت تھی. تو آپ نے ہجرت بھی بڑی شان کے ساتھ فرمائی تھی. اپنی تلوار اٹھائی، اپنے نیزے اٹھائے، اپنے تیر ڈالے اپنے ترکش کے اندر، اور سیدھا خانہ کعبہ کے اندر گئے اور طواف کیا. طواف کرنے کے بعد بیچ وسط حرم مکی کے اندر کھڑے ہوئے سارے سرداران قریش بیٹھے ہوئے تھے. کہنے لگے کہ جس نے اپنی ماں کو رلانا ہو، اور جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، اور جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو، وہ میرا رستہ روک لے، میں عمر ابن خطاب مدینے جا رہا ہوں. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں سے اٹھے اور ان کے رستے کے اندر کھڑا ہو جائے. تو کہا کہ اس شان سے ہجرت کی، ان کی ہجرت ہمارے نصرت تھی. وَإِمَارَتُهُ رَحْمَةً، اور کہا کہ وہ ان کو جب اللہ نے امیر المومنین بنایا تو وہ تو پوری امت مسلمہ کے اوپر ایک رحمت تھے، ایک سایہ تھا امت مسلمہ کے اوپر. 10 سال 6 مہینے آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور آپ کے زمانے کے اندر جو نئی چیزیں جن چیزوں کی جن شعبہ زندگی سے، انتظام و انصرام کے جن کاموں سے مسلمان ناواقف تھے، وہ آپ کے دور امارت کے اندر شروع ہوئے. اس کے لیے سیرت نگاروں نے، محدثین نے، بعد میں حدیث کے شارحین نے اولویات عمر کے نام سے باب قائم کیے ہیں کہ وہ چیزیں جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کی، آپ سے پہلے اس کی مثال موجود نہیں تھی. اسی آپ کے 10.5 سال کا جو زمانہ خلافت ہے، سیدنا ابوبکر صدیق کا دور تو بہت مختصر تھا، 2.5 سال کا دور تھا تقریباً. تو یہ جو کچھ ہوا آپ ہی کے دور کے اندر ہوا. بعض حضرات کہتے ہیں 22 لاکھ مربع میل، بعض کہتے ہیں 25 لاکھ مربع میل، بعض کہتے ہیں 28 لاکھ مربع میل تک اسلام کی سرحدیں آپ ہی کے دور کے اندر وسیع ہوئی. اپنے زمانے کی دونوں سپر پاورز، روم اور فارس، دونوں عمر فاروق کے زمانے کے اندر فتح ہوئی بڑی شان کے ساتھ. جب قیصر کا سامان مدینہ کے اندر آیا، مال غنیمت کے اندر ہر چیز آئی، یہ اس زمانے کی ان کی طاقت کا تصور اور ان کے جو تمدن تھا اور جو ان کے ہاں چیزیں تھیں، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کا ان عرب صحرا نشینوں سے کتنا زیادہ فرق تھا. یہ حضرات تو سیدھے سادے تھے اور صحرا کی زندگی تھی، کھانے پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، تعمیرات کے اندر ہر چیز میں سادگی تھی. اور قیصر و کسریٰ کے درباروں کے اندر تو اس زمانے کا تمدن اپنے عروج کے اوپر تھا. جو جدید سے جدید چیز اس زمانے کی جو جدت ہو سکتی تھی، اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی ہو سکتی تھی، اس زمانے کی صنعت و حرفت ہو سکتی تھی، اس زمانے کی جو تعمیرات ہو سکتی تھی، اس کا عروج اور اس کا کمال ان دونوں درباروں کے اندر موجود تھا. تو جب قیصر کا تخت آیا اور قیصر کا تاج آیا اور قیصر کا لباس آیا، اس کے مختلف قسم کے لباس تھے، لشکر میں جانے کا الگ لباس تھا، دربار میں بیٹھنے کا الگ لباس تھا. تو جب سارا سامان مال غنیمت کی شکل میں آیا تو مدینہ منورہ کے اندر ایک صحابی تھے جو بڑے حسین و جمیل تھے اور بڑے قداور اور بڑے خوبصورت تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا کر وہ سارا سامان ان کو پہنوایا جو قیصر پہنا کرتا تھا. وہ اس کا لباس بھی پہنوایا. کہتے ہیں ایسے عجیب لباس، اس کے اندر سونے چاندی ہیرے جواہرات لگے ہوئے، سونے کی تاروں سے وہ سلا ہوا وہ لباس پہنایا، وہ جبے پہنائے، وہ اس کا امامہ، اس کا کہتے ہیں جب اس کا تاج اٹھا کے ان کے سر پہ رکھا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا جیسے سورج اس کے سر پہ کسی نے رکھ دیا ہو، ایسی اس میں سے روشنی اور شعاعیں نکل رہی تھی. ان کو وہ سب پہنا کر مدینے کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ دیکھو کہ ان لوگوں کی چیزیں ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں اللہ نے پھینکی. جی ایسی چیزیں جن کو تم نے آج سے پہلے دیکھا بھی نہیں تھا، تم نے تصور بھی نہیں کیا تھا جن چیزوں. 3600 علاقے، 3600 صوبے، شہر، علاقے آپ کے زمانے کے اندر فتح ہوئے.